میں جب ایئرپورٹ پہ اترا ہوں پہلی بات تو اتنا خوبصورت شاندار ایئرپورٹ، اتنا بڑا ایئرپورٹ کہ پلین کے پیچھے پلین ہے، یعنی 24 گھنٹے مسلسل اتنا مصروف ایئرپورٹ بہت ہی دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن بہت کم ایئرپورٹ ہیں. اس سے ترکی کی ایک معاشی ترقی کا بھی اندازہ ہوا کہ ظاہر ہے آپ ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے اور 24 گھنٹے اس میں، یعنی جہاز کے پیچھے جہاز ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی یعنی ہم تو پھر وہاں جہازوں میں ہم نے سفر بھی کیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی آدھے گھنٹے تک جہاز جو ہے وہ فضا میں رہتا ہے یا وہ ایئرپورٹ پہ ہی گھومتا رہتا ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. بڑا اچھا اس وقت لگا جب میں ایئرپورٹ پہ اترا. تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی مسافر کہیں جاتا ہے سب سے پہلے وہ سم ایکٹیویٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم بھی سم ایکٹیویٹ کروانے کے لیے گئے ایک جگہ. میرے ساتھ فہد یوسف تھے جو ہمارے دوستوں میں سے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو 2 ساؤتھ افریقن خواتین، میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو کراچی میں لیاری ہے نا وہاں کی کوئی 2 عورتیں ہوں گی، یہ کیونکہ وہ اردو بول رہی تھیں. انہوں نے جیسے مجھے دیکھا وہ ملنے کے لیے آ گئیں. تو وہ انہوں نے مجھ سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، کنفرم کیا مفتی طارق مسعود صاحب. میں نے کہا جی ہاں. کہہ رہے ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں. ان کی اردو بھی ٹوٹی پھوٹی تھی. تو میرا خیال، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ساؤتھ افریقہ کی ہوں گی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ والے مجھے کہاں سے جانے. اردو اسپیکنگ ہوں گے تو وہ تو ظاہر ہے ان کا حلیے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ. تو میرا خیال تھا کہ لیاری جو ہے کراچی میں وہاں کی مکرانی قوم کی خواتین ہوں گی جو اتفاق سے آئی ہوئی ہوں گی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہیں کہاں کی؟ انہوں نے کہا ساؤتھ افریقہ. میں نے کہا آپ اردو کیسے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہم نے وہاں اردو سیکھی ہے. تو میں اپنے بیانات میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس اور تبلیغی جماعت انہوں نے اردو زبان کی اشاعت میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو اس کا مجھے ایک اور ثبوت مل گیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یار وہ ان کی مدر لینگویج انگلش ہے اور وہ اردو بول رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں مدرسے میں پڑھا ہے. اور اس اردو کی وجہ سے کیسا لنک ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک کا کہ وہ مجھے بھی پہچان رہی ہیں، ظاہر ہے پھر اور بھی علماء کو پہچانتی ہوں. تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ترکی کے حوالے سے فیلنگ کیا تھی آپ کی؟ مطلب ظاہر ہے آپ نے دیکھا نا جی کہ آپ نے سنا کہ وہ ایک اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے ترکی. بہت زیادہ وہاں باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے، جیسے ایون آپ نے دیکھا شام کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. اس حوالے سے فرسٹ امپریشن اخلاق الحمدللہ ان لوگوں کے بہت اچھے ہیں، خاص طور پر پاکستانیوں سے. جس کو بھی پتہ چلا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں تو بڑی تمیز سے ملا ہے وہ الحمدللہ. تو یہ تمیز جو تھی نا پاکستانیوں کو عام طور پر ذرا مہنگی ملتی ہے، اتنی سستی نہیں ملتی جتنی ترکی میں مل رہی تھی. یہ یعنی ترکی پہنچتے ہی سب سے پہلا جو امپریشن وہاں کی عوام سے متعلق پڑا ہے وہ الحمدللہ یہ پڑا ہے کہ تمیز سے ملتے ہیں. آپ نے سوچا اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے ترکی، بہت زیادہ وہاں پہ جو اسلام پسند طبقہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، آپ نے سنا تھا یہاں پہ. وہاں جا کر آپ نے عملی اقدام کیا دیکھا جو وہاں کی جو نیو جنریشن ہے اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروانے کے لیے، یا وہی جو خلافت عثمانیہ تھی حقیقی معنوں میں اس کی طرف اس کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے ان کے عملی اقدامات کیا دیکھے آپ نے؟ اور حکومتی سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر وہ ذرا بتائیے کہ شیئر کیجیے. دیکھیں وہاں جو اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کیا وہ اس سے بہت الحمدللہ سکون ملا کہ بڑی مضبوط بنیادوں پر وہ لوگ ترک قوم کو اسلام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نعرے بازی، دھرنے یا صرف اس حد تک معاملہ ان کا نہیں ہے. مثال کے طور پر انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ماضی جب تک اس سے ہم اویئرنیس لوگوں کو نہیں دیں گے اپنے پاس سے متعلق کہ ہم کیا تھے تو نئی نسل دین کی طرف نہیں آئے گی. کیونکہ ہر انسان میں نا قومی جذبہ اور قومی محبت ہوتی ہے.